السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں فجر، مغرب اور عشاء کی، ان کے اندر آیا کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں مقتدیوں کو۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز وہ رکعت ہے، جس رکعت کے اندر وہ نماز سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا وہ رکعت اس کو دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ بخاری شریف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں تمام ائمہ محدثین رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے بعد یہ سب سے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصح کتاب ہے، صحیح کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر موجود ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اب اس کے اندر تمام نمازیں آ گئی، اس میں کوئی بھی نماز رہتی نہیں ہے، چاہے وہ نماز عید ہو، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں، نفل ہوں، سنتیں ہوں، نماز خسوف ہو، جو بھی نماز ہو، وہ ہر نماز کے اندر جو بھی نماز ہو، جس نماز کے اندر جس رکعت کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے وہ رکعت جو ہے نا وہ رہ جائے گی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو خاموشی سے سننا چاہیے۔ تو امام تو تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پیچھے سے کھلو کے کھڑے ہو کر خاموشی سے سنیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جب واضح نص آ گئی ہے، واضح صراحت موجود ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ نماز کا پورے قرآن میں کہاں تذکرہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ اسی طرح وضو کا طریقہ، نماز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وضو کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، تو پاک کرنے کا طریقہ کہاں پہ ہے؟ وہ سارا احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ، نماز جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو قرآن کو خاموشی سے سنو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموش رہو، لیکن نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، جہری نماز تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھنا نماز کے اندر دشوار ہو گیا۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ یا میرے صحابہ کیا تم نماز میں میرے ساتھ کچھ پڑھ رہے تھے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سورۃ الفاتحہ کے علاوہ خاموشی سے سنا کرو، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو امام کے پیچھے پیچھے، اور امام کے پیچھے پیچھے اقتداء کرنی چاہیے، امام کے ساتھ ساتھ بھی نہیں اور آگے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کیونکہ امام کو امام اس لیے بنایا گیا ہے، اس کو آگے اس لیے مقدم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو اس کے بعد تم فَكَبِّرُوا، تو اس کے بعد تم تکبیر کہو، یہ نہ کہ اس کے برابر اور نہ ہی اس سے پہلے، اس کے پہلے، کیونکہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے، اس کو آگے اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ یہ قرأت سے مراد یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو تلاوت ہوتی ہے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ اور جو میں نے پہلے دو حدیث بیان کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سورۃ الفاتحہ کے علاوہ نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پر نماز پڑھانا وہ تلاوت کرنا دشوار ہو گیا۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کہ تم نماز میں پڑھتے ہو میرے پیچھے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں آگے پیچھے پیچھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھا کرو، خاموش رہا کرو، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔